الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور النزاع کا تیسرا سبق پڑھیں گے، اور اس تیسرے سبق میں پانی کی 5 اقسام میں سے چوتھی اور 5ویں قسم پڑھیں گے۔ 3 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں، آج چوتھی اور 5ویں قسم پڑھیں گے۔ چوتھی اور 5ویں قسم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے صاحب نور النزاع فرماتے ہیں والرابع ماء نجس۔ پانی کی چوتھی قسم وہ ہے جس سے مائع نجس کہا جاتا ہے، یعنی ناپاک پانی کہا جاتا ہے۔ والرابع یہ مبتدا ہے، ماء نجس اس کی خبر ہے۔ تو چوتھی قسم پانی کی وہ ہوئی جس کو مائع نجس کہا جاتا ہے، ناپاک پانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ پانی جس سے نہ وضو کیا جا سکتا ہے، نہ جس پر غسل فرض ہو وہ غسل کر سکتا ہے۔ اب آگے صاحب نور النزاع مائع نجس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ پانی نجس ہوتا کب ہے، کس پانی کو مائع نجس کہا جائے گا، ناپاک پانی کہا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کی تشریح کرتے ہوئے مائع نجس کی صاحب نور النزاع فرماتے ہیں کہ وہ الذی حلت فیہ نجاست۔ مائع نجس وہ ہے، اس کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جس کے اندر نجاست واقع ہو چکی ہو۔ یہ حلت بمعنی وقعت، جس کے اندر نجاست گر چکی ہو، واقع ہو چکی ہو، پڑ چکی ہو، پہلے اس کی تعریف۔ دوسری تعریف اس پانی کی کنڈیشن کیا ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا۔ جس پانی کے اندر نجاست گر چکی ہے، واقع ہو چکی ہے، وہ پانی ٹھہرا بھی ہو اور تھوڑا بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو اور تھوڑا نہ ہو، اس پانی کا حکم اور ہوگا۔ نجاست پڑ چکی ہے لیکن پانی ٹھہرا ہوا بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہوگا۔ تو یہاں اس پانی کا حکم بیان کر رہے ہیں جس پانی کے اندر نجاست واقع ہو چکی ہو اور وہ پانی ٹھہرا بھی ہو اور قلیل بھی ہو، کم بھی ہو۔ پھر آگے قلیل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والقلیل ما دون 10 فی 10۔ قلیل اس سے کہا جائے گا جو دہ در دہ سے کم ہو۔ دہ در دہ کیا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جو ٹھہرا ہوا ہے وہ 10/10 سے کم ہو، اور کچھ اس میں نجاست واقع ہو چکی ہے اور وہ پانی ٹھہرا بھی ہوا ہے، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اس پانی سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، چوتھی پانی کی قسم وہ ہوئی جس کے اندر نجاست گر جائے اور وہ پانی ٹھہرا ہوا بھی ہو اور تھوڑا بھی ہو، تو فرماتے ہیں کہ فَيَنْجُسُ، پھر وہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ نجاست کا کوئی اثر جو ذائقے کی صورت میں، بو کی صورت میں، رنگ کی صورت میں بھلے ظاہر نہ ہو، لیکن ٹھہرا ہوا پانی جو دہ در دہ سے کم ہے، وہ پانی کیا ہو جائے گا، نجاست پڑتے ہی ناپاک ہو جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ او جاریاں، اگر پانی جاری ہے، وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے اور جاری بھی ہے اور تھوڑا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ او جاریاں وظہر فیہ اثرھا، فرماتے ہیں کہ اگر پانی جاری ہے اور اس میں نجاست گر گئی، تو فرماتے ہیں کہ وہ پانی ناپاک تب ہوگا جب اس کے اندر نجاست کا کوئی اثر ظاہر ہو جائے۔ اور اثر کیا ہے، فرمایا طعم، لون او ریح۔ تو فرمایا کہ پانی جاری ہو اور اس کے اندر نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ جاری پانی بھی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکل آئے گا، اگر پانی جاری ہے، نجاست گر جائے
اور اس کا اثر نجاست کا ظاہر نہ ہو. اثر کیا ہے؟ طعم، لون، ریح، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اور اس کی بو اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر جاری پانی میں نجاست گر بھی جائے تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، جس پر غسل فرض ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے. یہ ہم نے پانی کی چوتھی قسم پڑھ لی. اب پانی کی پانچویں قسم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور پانی کی پانچویں قسم کیا ہے اس حوالے سے صاحب نور رضا کیا فرماتے ہیں. پانی کی پانچویں قسم کے حوالے سے صاحب نور رضا بیان فرماتے ہیں، والخامس ماء مشکوک. پانی کی پانچویں قسم وہ ہے جسے مائع مشکوک کہا جاتا ہے، شک والا پانی. والخامس مبتدا، ماء مشکوک اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور یہ شک کس بات پر ہے؟ فی طہوریت ہی، اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی اس سے پاکی حاصل کرنے میں شک ہے. یعنی بذات خود وہ پانی پاک ہے جسے مائع مشکوک کہا جاتا ہے. شک والا پانی بذات خود پاک ہے، لیکن شک اس بات پر ہے کہ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی وضو کرنے والا وضو کر سکتا ہے یا نہیں، غسل کرنے والا غسل کرے گا، غسل ادا ہوگا یا نہیں. یعنی اس سے پاکی حاصل کرنے میں شک ہے. بذات خود اس کے پاک ہونے میں شک نہیں ہے، وہ پاک ہے، لیکن اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں شک ہے. اور وہ کون سا پانی ہے؟ مائع مشکوک، جس پر شک ہے اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ. فرمایا کہ مائع مشکوک شک والا پانی وہ ہے کہ جس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو. شریبہ فعل ہے، حمار اور بغل اس کا کیا ہے؟ ترکیب کے ساتھ، دوسری ترکیب کے ساتھ اس کا فاعل ہے. تو فرمایا کہ پانچ ہی قسم وہ ہے جس کو مائع مشکوک شک والا پانی کہا جاتا ہے اس کے پاک کرنے میں. اور فرماتے ہیں وہ پانی ہے کہ جس کو گدھے نے پیا ہو یا کھچر نے پیا ہو. تو ناظرین کرام، آج ہم نے پانی کی 5 اقسام میں سے چوتھی اور پانچویں قسم پڑھ لی، اور پانی کی پانچوں قسمیں مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی آگے انشاءاللہ تعالی ہم وضو کا عنوان شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی